تیری یاد ہم سفر۔ یہ جو ہم بات دین کے جاننے، اختیار کرنے اور مخلوق خدا تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں، اس میں نہ کسی سے کسی کو کوئی تمغہ درکار ہے، نہ کسی کی ذاتی رضا مقصود ہے۔ یہ سارا وہ عمل ہے جو اللہ کریم کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ اور جہاں جو جتنا جیسا عمل اختیار کرتا ہے، معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے فرمایا بغافل عما یعملون، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے اللہ جل شانہ نہ جانتے ہوں، کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو اس کی ذات سے پوشیدہ ہو۔ اب یہ بڑی باریک سی ایک راہ ہے، بڑی باریک سی ایک سوچ ہے جس کو سمجھنا اور ہمہ وقت سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جو بات میں نے کی کہ ان سارے امور کا اختیار کرنا اللہ کریم کی رضا کے لیے، جیسے ہم خوف خدا کو تعلق کی ترازو پر تولنے کی بجائے، بندگی کے ترازو پر تولنے کی بجائے مار کا خوف، جان کا خوف اس معنوں میں لے لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم بات اللہ کی رضا کی کرتے ہیں تو اس کو بھی اسی طرح کے معنوں میں لے لیا جاتا ہے جیسے اللہ کریم نعوذ باللہ ناراض ہیں اور ہم نے راضی کرنا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہم دین کی درس و تدریس سے لے کر عملی محافل میں مابین گفتگو جو ہو رہی ہوتی ہے فریقین کی، اس میں بھی یہ بات سامنے آ رہی ہوتی ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ وہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، مالک کل کائنات ہے، ہم تو اس کی مخلوق۔ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ تو جب بات رضا کی آئے گی تو اس سے مراد مقصد تخلیق کی راہ کا اختیار کرنا ہے، اور استفادہ ذاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں، دنیا کی زندگی میں جب کسی کو راضی کیا جاتا ہے تو بات اس کے مطلب کی ہوتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ محبت کے دو بول بولنا، اس سے کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی جو کہیں کمی بیشی یا دل آزاری ہے اس کا تدارک ہو اور وہ خوش ہو۔ اسی معنوں میں ہم بندگی کے رشتوں کو رضا کے تحت لے جاتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو۔ جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے، جو کچھ ہم لے چکے ہیں، اس سارے کا شکرانہ کیا ادا ہو سکتا؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تو اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے کسی کی دل جوئی کے لیے دو بول بولنا کہ وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ اب وہ خوش کیسے ہوا؟ اس کی مرضی کے بول بولے گئے، ذاتی دل ہے یا نہیں۔ یہاں حقیقت ہے اور بنیادی پہلو کیا ہے کہ استفادہ اس کا ہے جس کی ذمہ داری ہے، فائدہ اس کا ہے۔ تو جس طرح خوف خدا کو ہم عمومی ڈر کے معنوں میں لے لیتے ہیں، بجائے بندگی کے رشتے پر کو آنچ نہ آ جائے، وہ محبت کا تعلق ہو، وہ خشیت الہی ہو جس کا ادراک نیا خانہ دل میں ہو، اسی طرح ہم رضا کے معنوں کو بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ کو راضی کر لو، میں ساری زندگی سربسجود گزر جائے، کوئی دوسرا کام نہ کیا جائے، کیا اس کی شان کے مطابق وہ سجدہ ہوگا؟ جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے اس سارے کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ تو اسی پہلو کو لیتے ہوئے ہم کمزور لوگ ہیں، بتقاضائے بشریت جو غلطیاں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، کمزوریاں ہیں ہی ہیں، جو دانستاً مزید ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے سپرد کرتے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارا کچھ بتقاضائے بشریت ہے، اور اگر کوئی مزید بڑھ کر بات ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سارا شیطان کا کیا تھا۔ تو اس ادراک کی ضرورت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار بے نیاز ہے،
وہاں نہیں کسی شے کی ضرورت، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وما ربک بغافل عما یعملون، ہر شے وہ جانتا ہے، ہر شے اس کے حضور ہے۔ دنیا میں جس حیثیت سے اللہ نے رکھا ہے اس حیثیت میں اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی جائے، یہی دنیا آخرت کے سنوارنے کا سبب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا یہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کی واپسی آسان فرمائے۔ اللہ کریم اس وبائی مرض سے مخلوق کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس امت کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس وطن عزیز میں اس پاکستانی قوم کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔